یک بادشاہ اور اس کی 7 بیٹیوں کی دردناک محبت کی کہانیاں۔ ایک زمانے میں ایک طاقتور بادشاہ تھا جسے بہرام کہا جاتا تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں جن میں سے ہر ایک اپنے منفرد طریقے سے خوبصورت اور باصلاحیت تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا اور انہیں اپنے دل کے بہت قریب رکھتا تھا۔ ایک دن ایک بدصورت اور شریر جادوگر بادشاہ کے محل میں نمودار ہوا۔ اس جادوگر نے بادشاہ کو بتایا کہ اس کے پاس ایک جادوئی پھول ہے جو کسی کی بھی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے اس جادو پر یقین نہیں کیا، لیکن وہ اپنی بیٹیوں کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ جادوگر نے بادشاہ کو بتایا کہ جادوئی پھول صرف ایک خاص دن اور وقت پر کھلتا ہے۔ اس دن بادشاہ کو اپنی بیٹیوں کو پھول کے پاس لے جانا تھا اور ان میں سے ہر ایک کو اپنی سب سے گہری خواہش کرنا تھی۔ بادشاہ جادوگر کے ہدایات پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے 7 بیٹیوں کو جادوئی پھول کی طرف لے گیا اور ان کے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انتظار کیا۔ سب سے بڑی بیٹی نے دولت کی خواہش کی۔ جادوئی پھول کھلا اور اس نے اسے ایک قیمتی تاج اور زیورات سے نوازا۔ دوسری بیٹی نے خوبصورتی کی خواہش کی۔ پھول کھلا اور اسے ایک چمکتا ہوا چہرہ اور خوبصورت بال عطا کیے۔ تیسری بیٹی نے حکمت کی خواہش کی۔ پھول کھلا اور اسے دانش کی ایک کتاب دی۔ چوتھی بیٹی نے طاقت کی خواہش کی۔ پھول کھلا اور اسے ایک جادوئی تلوار عطا کی۔ پانچویں بیٹی نے شہرت کی خواہش کی۔ پھول کھلا اور اسے ایک جادوئی آواز دی۔ چھٹی بیٹی نے محبت کی خواہش کی۔ پھول کھلا اور اسے ایک چمکتا ہوا دل عطا کیا۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے اپنے والد کی صحت اور خوشی کی خواہش کی۔ پھول کھلا اور اس نے بادشاہ کو بہترین صحت اور خوشی سے نوازا۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں کی خواہشوں کو پورا ہونے سے خوش تھا، لیکن وہ جلد ہی ایک دردناک حقیقت کا ادراک کرنے لگا۔ جادوئی پھول نے اسے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہونے والے قیمتی وقت سے محروم کر دیا تھا۔ دولت، خوبصورتی، حکمت، طاقت، شہرت اور محبت کی خواہشوں نے بیٹیوں کو اپنے والد سے دور کر دیا تھا۔ وہ اپنے آپ میں کھو گئیں اور اپنے والد کی محبت اور توجہ کو قدر نہ جاننے لگیں۔ بادشاہ نے اپنی بیٹیوں کو کھو دینے کا بے پناہ غم محسوس کیا۔ اس نے جادوگر کو لعنت دی اور جادوئی پھول کو تباہ کر دیا۔ اس دن کے بعد سے بادشاہ نے اپنی بیٹیوں کو دوبارہ قریب لانے کی کوشش کی، لیکن ان کی خواہشوں نے ان کے دلوں کو بدل دیا تھا اور وہ پہلے جیسی کبھی نہیں رہیں۔ بادشاہ کی کہانی اس بات کی ایک دردناک یاد دہانی ہے کہ خواہشیں ہماری خوشی کی ضمانت نہیں دیتی ہیں۔ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ محبت، توجہ اور وقت سب سے قیمتی تحائف ہیں۔ جادوگر جو بادشاہ کو تباہ ہوتے دیکھ کر خوشی محسوس کر رہا تھا، اپنی غار میں چلا گیا اور خوشی منائی۔ اسے یقین تھا کہ بادشاہ اب ہمیشہ کے لیے غمگین رہے گا، لیکن بادشاہ ایک مضبوط آدمی تھا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو کھو دینے کا غم برداشت کیا اور انہیں دوبارہ قریب لانے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ نے اپنے محل میں ایک بڑا جشن کا اہتمام کیا اور اپنے 7 بیٹیوں کو مدعو کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اب وہ نہیں ہیں جو وہ پہلے ہوا کرتی تھیں، لیکن اسے امید تھی کہ وہ ان کے دلوں تک پہنچ سکتا ہے۔ جشن کے دوران بادشاہ نے اپنی بیٹیوں سے ان کی خواہشوں کے بارے میں بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ خوش ہیں۔ ان کی اکثر بیٹیوں نے اعتراف کیا کہ انہیں اپنے فیصلوں پر پچھتاوا ہے اور وہ اپنے والد کی محبت کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ بادشاہ نے اپنی بیٹیوں کو بتایا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے اور انہیں اپنے دل سے معاف کر دیتا ہے۔ اس نے انہیں بتایا کہ ان کے لیے کبھی بھی دیر نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدل لیں اور اپنے والد کی محبت دوبارہ حاصل کریں۔ بادشاہ کے الفاظ نے اس کی بیٹیوں کو گہرا اثر ڈالا۔ انہوں نے اپنی غلطیوں کا احساس کیا اور اپنے والد کی محبت کو دوبارہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دن کے بعد سے بادشاہ کی بیٹیاں اپنی خواہشوں کو چھوڑنے لگیں اور اپنے والد کے قریب آنے کی کوشش کرنے لگیں۔ وہ اس کی مدد کرنے لگیں، اس کے ساتھ وقت گزارنے لگیں اور اسے بتانے لگیں کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ بادشاہ بہت خوش تھا کہ اس کی بیٹیاں اس کے پاس واپس آ گئی ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ جادوگر نے اسے جو درد دیا ہے وہ کبھی نہیں بھولے گا، لیکن اسے یہ بھی خوشی تھی کہ اس نے اپنی بیٹیوں کی محبت دوبارہ حاصل کر لی ہے۔ بادشاہ اور اس کی بیٹیوں کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت کبھی بھی نہیں مرتی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور کمنٹ میں یہ بتائیں کہ آگے آپ کے لیے کون سی کہانی پر ویڈیو بناؤں۔